رانا صاحب پروگرام کا آغاز میں آپ سے کروں گا. خواجہ آصف صاحب جیسا شخص اگر بے بس ہے تو عام آدمی کا پرسان حال کون ہوگا؟ ان کے کہنے پہ، ان کے ٹویٹ پہ اگرچہ ایکشن لے لیا گیا، جناب 80,000 پہ رشوت لے کے ٹرانسفارمر لگانے والے اہلکار معطل تو ہو گئے، لیکن یہ جو نظام اتنا بوسیدہ ہو چکا ہے کہ عام آدمی کو پیسے دیے بغیر جو ہے وہ کام اس کا ہوتا نہیں ہے. حکمران پھر کس چیز کے دعوے دار ہوتے ہیں؟ اچھا دیکھیں، میں خواجہ آصف صاحب کا ایک اور بھی ابھی کلپ دیکھ رہا تھا، تو اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ شاید وہ فیڈرل ججز کی بات کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی وہاں کے حالات اتنے خراب تھے کہ میں نے جا کے محسن نقوی صاحب سے درخواست کی، پھر میں اسپیکر سے ملا، میں نے وزیر اعظم سے کہا، لیکن کسی نے میری کوئی بات نہیں سنی. تو آپ اندازہ کریں کہ اگر وزیر دفاع پاکستان کا جو میرٹ وائز وہ چیف آف دا آرمی اسٹاف سے بھی اوپر ہوتا ہے، اگر اس کی بات اس کا وزیر اعظم، اس کا اسپیکر اور اس کا وزیر داخلہ نہیں سن رہا، تو پھر تو اس پہ ماتم کرنا بنتا ہے کہ عام آدمی کو تو وقت نکال کے فوت ہو جانا چاہیے اس سسٹم کے اندر. جس سسٹم میں ان کا وزیر دفاع اتنا کمزور ہو کہ اس کو منہ ہی کوئی نہیں لگانے کو تیار ہو رہا، تو میری رضی کی کیا اوقات ہے اس سسٹم کے اندر. دوسری بات یہ کہ یہ کچھ جو آج ان کے پیروں کے نیچے آگ لگی ہے تو انہیں یاد آ گیا کہ جناب یہ تو سسٹم میں کرپشن اتنی زیادہ ہے، تو کیا وہ دل پہ ہاتھ رکھ کے اور حلفاً کہہ سکتے ہیں کہ وہ جیت کے آئے تھے؟ وہ خود ایک کرپشن سے بنے ہوئے وزیر ہیں، وہ کس منہ سے اس پاکستان کے اندر اس کرپشن کی کیا ان کے نیچے جو وہ ٹھیکیدار تھے جن کے ذریعے انہوں نے ترقیاتی کام اپنے علاقوں میں کرائے، وہ ٹھیکیدار جو ان کے نام سے پہچانا جاتا تھا، وہ جو کچھ کرتا تھا خواجہ آصف کے علم میں نہیں تھا. آج انہوں نے یاد آ رہے ہیں کہ یہ سسٹم بڑا خراب ہو گیا. آج انہیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ ساری برائیاں سسٹم کے اندر موجود ہیں. یہ تو پچھلے کئی دہائیوں سے یہ سسٹم اسی طرح ہی ہے. پچھلی ساری حکومتوں میں یہ نظام اسی طرح چل رہا تھا. کسی کے حکومت میں یہ نہیں ہوا تھا کہ کوئی آ کے نظام میں بہتری آ گئی ہو، وہ کوئی بھی ہو. میں تو کسی ایک کی وہ برائی نہیں کر رہا، نہ کسی ایک کی تعریف کر رہا ہوں. یہ سسٹم بائی ڈیفالٹ جو ہے تباہ ہو چکا ہے. یہ اس میں وائرس اتنا آ گیا ہے کہ اس سسٹم کو جب تک آپ ختم نہیں کریں گے، اس سسٹم سے آدمی کو شنوائی ملنا ممکن نہیں، پاسبل ہی نہیں ہے. کیوں جی رضوان رضی صاحب، سسٹم اتنا بوسیدہ ہو چکا کہ یہ ڈیلیور نہیں کر سکتا، اور جس کا رونا رو رہے ہیں خواجہ آصف صاحب. اگر خواجہ آصف صاحب جیسا وزیر جو ہے وہ یہ کہے کہ رشوت کی بنیاد پر کام ہوتے ہیں، تو پھر تو کسی عام آدمی کا کام ہو ہی نہیں سکتا. اور کیا اس نظام میں بہتری لانے کے لیے کیا جا سکتا ہے؟ حکومتیں آتی ہیں چلی جاتی ہیں، نظام تو یہی موجود ہے، یہی طریقہ کار ہے، ایسے ہی افسران ہیں، ایسے ہی عام آدمی کے ساتھ ڈیلنگ کی جاتی ہے، ایسے ہی پیسے دے کے آپ میٹر لگاتے ہیں، ایسے ہی آپ پیسے دے کے اپنے کام کرواتے ہیں. دیکھیے سارے جو سسٹم کے اندر خرابیاں ہیں نا، اس کے ذمہ دار جو ہے نا وہ رانا اسحار رانا جیسے لوگ جو ہیں وہ ہیں. کیوں؟ یہ طبقہ اشراف کے ساتھ ملے ہوئے اور یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ سسٹم ڈیلیور نہیں کر سکتا، اور ہماری اشرافیہ کو موقع مل جاتا ہے کہ آئی پی پیز دے لائسنس ہم جاری کر رہے ہیں، اس کے ذریعے بجلی بنے گی. یہ جی ہم ڈسٹریبیوشن کمپنیاں ہی سیٹھوں کو اٹھا کے دے رہے ہیں مفت میں، ٹھیک ہے، اور وہی سیٹ جو نے آئی پی پیز لگا کے اس قوم کو 2000 ارب روپے سال کا ٹیکہ لگایا ہوا ہے، انہیں کو ڈسٹریبیوشن کمپنیاں بخش دے. یہ اسحار رانا جیسے لوگ ہیں ان کو کہتے ہیں کہ یہ سسٹم ڈیلیور نہیں کر سکتا. سر اس پنجاب کے اندر اس سال یہ جو عید کے اوپر آپریشن ہوا ہے، سسٹم تھا نا، 1,64,000 کلومیٹر چلے ہیں لوگ یہ جو علائشیں تھی جانوروں کی وہ کلیکٹ کرنے کے لیے، اور ایک ایک قدم ماپا ہوا تھا. آپ نے اے آئی امپلیمنٹ کر دی وہاں پہ، آپ نے اس کے بعد سارا سسٹم آٹو پہ لگا دیا، اور ہر ایک کو پتا چل رہا تھا کہ ایون کو بچہ ان کا 1,74,000 کے قریب اس کے ملازم ہیں، وہ ایک بندہ بھی اگر نکلا ہے کہیں سے علاج اٹھانے کے لیے تو اس کا ریکارڈ موجود ہے. اس کا مطلب ہے سسٹم تو موجود تھا نا، جہاں پہ آپ نے لگانا تھا وہاں پہ لگا دیا میرے بھائی، اور جہاں پہ آپ نے نہیں لگانا وہاں پہ آپ نہیں لگا رہے، اور نئے نئے سولوشن ہمیں دے رہے ہیں کہ یہ جو ڈسکوز ہیں ان کو پرائیویٹائز کر دیا جائے.
भाई जो पब्लिक सेक्टर में नहीं चल रही, प्राइवेट सेक्टर में कैसे चलेंगी, और चलेंगी तो जितना खून वो हमारा अब चूस रही है इससे को 100 गुना ज्यादा चूसेगी। और लेकिन सरकार ने रिजवान सब्सिडी अलग साहब खाएगी। सवाल तो ये है ना, यही हुकूमत कर रही होती है, ये फैसले हुकूमत करती है, आम आदमी तो नहीं करता। आम आदमी, जैसे मैंने पहले अर्ज की कि आम आदमी तो अपना कुछ छोटा मोटा काम करवाने के लिए सरकारी बाबुओं को पैसे देता है, तब उसका काम होता है। सर मैं अर्ज करूं कि कौन सा महकमा है जहां पे आम आदमी को काम करवाने के लिए, नॉर्मल काम करवाने के लिए, मैंने अपने घर के अंदर पिछले साल ग्रीन मीटर लगवाया। उससे पहले मैं नहीं लगवाता था कि ठीक है बिजली जाया होती रहे। तो आप जैसे किसी अक्लमंद ने कहा यार जाया जो होती है आपकी इजाफी बिजली गर्मियों में, तो आप सरकार को दे दिया करें। तो हम ग्रीन मीटर लगवाने निकले अपने तमाम तर तारुफ के बावजूद, और इसके बावजूद के एक्सियन साहब जो थे वो अपने लिस्नर थे, मेरे से ज्यादा इसार राना के फैन थे, वो लिस्नर थे। भाई जब 4 महीने उन्होंने चक्कर लगाए और आपके भाई ने भी ये तय कर लिया था कि पैसे नहीं देने और ना उन्होंने मुझसे लेने थे, लेकिन उन्होंने मुझे चक्कर ठीक ठाक लगवाए। 4 महीने में हर हफ्ते तैयार होके जाता था और उनकी तरफ से ना सुन के वापस आ जाता था, लेकिन लग गया सर। जाके दिसंबर में अप्लाई किया था, अप्रैल में जाके वो मीटर लग गया। तो या तो गर्मी के अंदर आप 4 महीने अपना ट्रांसफार्मर लगवाने के लिए चक्कर लगाएं, या फिर 80,000 रुपया दे जो कि उन्होंने दिया है। ये निजाम है, इस निजाम को बहुत बेहतर किया जा सकता है। 80 की दिहाई में कराची में जाने का इत्तेफाक हुआ, वहां पे बिजली की डिस्ट्रीब्यूशन का इतना जबरदस्त निजाम 80 की दिहाई में इंस्टॉल हुआ था नसरुल्लाह मलिक साहब, जहां पे वो गन के जरिए वो रीडिंग लेते थे, मैनुअल रीडिंग नहीं थी, वो इलेक्ट्रॉनिक गन होती है उसके जरिए रीडिंग होती थी। फिर देखिए फिर उस सिस्टम का हमने हशर क्या किया, और इस वक्त के इलेक्ट्रिक किसी से काबू ही नहीं आ रही। तो ये है यहाँ यानी आप कहते हैं अगर ठीक करना चाहे कोई तो ठीक हो सकता है। जी क्या फरमाया आप? यानी ये कह रहे हैं कि अगर कोई ठीक करना चाहे तो ठीक हो सकता है, सिस्टम इसमें बेहतरी लाई जा सकती है। यार यही लोग कर सकते हैं। ये जब अमेरिका जाते हैं, ये बरतानिया जाते हैं, ये यूरोप के दीगर ममालिक में जाते हैं, क्या इनको नजर आना बंद हो जाता है? ठीक, ये जो हमारा हुक्मरान चले, ये वहां का निजाम नहीं देखता। बिल्कुल ठीक।